نورین میری کزن تھی۔ میری کزن حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ گوری سفید رنگت، لمبے گھنے بال، گرین ہیزل آنکھیں، سب کچھ تو تھا نور کے پاس، بس وہ گونگی تھی۔ مجھے اپنی وہ کزن بے حد پسند تھی، لیکن اپنی والدہ کا میں اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے وہ میری شادی نورین سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں لاہور میں رہتا تھا اور نور کالا شاہ کاکو کی رہائشی تھی۔ جب سے میری والدہ کو یہ علم ہوا تھا کہ میں نور کو پسند کرتا ہوں، میری والدہ نے میرا وہاں آنا جانا بند کروا دیا تھا۔ کہنے لگی گونگی بہو نہیں لاؤں گی میں بھی چپ ہو گیا۔ جانتا تھا کہ میری والدہ اپنی بات کی پکی ہیں۔ میں اپنی نوکری کرنے لگا۔ میری والدہ میرے لیے خوبصورت لڑکیاں دیکھتی رہیں، لیکن میری سانولی رنگت دیکھ کر لوگ انکار کر جاتے تھے۔ 3 سال میری والدہ میرے لیے رشتے دیکھتی رہیں، لیکن کہیں پر بھی بات نہیں بنی۔ ایک بار مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ خالہ نے نور کی شادی ایک طوطے سے کر دی ہے۔ یہ بات مجھے سننے میں بہت عجیب سی لگی تھی۔ نور کی بھی ابھی تک کہیں شادی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ گونگی تھی۔ مجھے یہ بات جب امی نے بتائی تو مجھے لگا یہ بات مذاق میں کہی گئی ہوگی، کیونکہ جب میں آخری بار خالہ کے گھر گیا تھا تو نور کے پاس ایک بہت پیارا طوطا تھا جس کے پاس وہ زیادہ تر بیٹھی نظر آتی تھی۔ وہ اس طوطے سے اشارے میں باتیں کرتی تھی۔ وہ طوطا بھی اس کا عادی ہو چکا تھا، دانا پانی اسی کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ مجھے لگا کہ نور کا زیادہ تر وقت اسی طوطے کے ساتھ گزرتا ہوگا، اسی لیے میری ماں نے یہ بات کہہ دی ہوگی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بات سچ نکلے گی۔ اس سچائی نے تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ شاید سننے والوں کو اپنی سماعت پر یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تھی جو میرے ساتھ بیتی تھی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری والدہ بھی میرے لیے رشتے دیکھ دیکھ کر مایوس ہو چکی تھی اور نور کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میری ماں نے نور کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ یہ شاید میری سچی محبت تھی کہ وہ میری ہونے جا رہی تھی۔ وہ مجھے بے حد پسند تھی، یہ میں جانتا تھا، لیکن میں اسے کیسا لگتا تھا یہ مجھے اس سے شادی کی رات خلوت میں پوچھنا تھا۔ یہ سوچتے ہی مجھے خیال آیا کہ وہ کیسے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتی ہے، وہ تو قوت گویائی سے محروم ہے۔ پھر میرے دل نے کہا کہ محبت کی تو اپنی الگ ہی زبان ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ ہم بارات لے کر کالا شاہ کاکو گئے تھے۔ نکاح خالہ کے گھر کے وسیع صحن میں ہی ہونا تھا۔ خالہ کے صحن کی خوب سجاوٹ کی گئی تھی۔ خالہ نے بارات کا استقبال بہت اچھا کیا تھا۔ پھولوں کا ہار میری والدہ کے گلے میں ڈالا گیا تھا اور سرخ نوٹوں کا ہار میرے گلے میں۔ کالا شاہ کاکو میں دلہے کا استقبال ایسا ہار پہنا کر کیا جاتا تھا۔ ہم لوگ سامنے اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ نکاح خواں بھی آ چکا تھا۔ سب برادری اکٹھی ہو چکی تھی۔ ہماری برادری میں لڑکا لڑکی کا نکاح ایک ساتھ بٹھا کر ہی کیا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نورین کو بھی لایا گیا۔ دلہن کے روپ میں تو وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے من موہنے روپ کو دیکھ کر میں نظریں ہٹانا بھول گیا تھا، اور اب تو وہ میری ہونے جا رہی تھی۔ اس خیال نے میرے دل کو گدگدایا تھا۔ میری نظروں میں وارفتگی کا بڑھ جانا فطری سی بات تھی۔ وہ اپنی کزنز اور بہنوں کے ہمراہ جیسے جیسے قدم میری جانب بڑھا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں میرے اختیار سے باہر ہو رہی تھیں۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ جب نور سے ایجاب و قبول کے لیے سر اس بات میں ہلانے کو کہا گیا تو نور ایک دم بت سی بن کر رہ گئی اور پورے صحن میں یوں دیکھنے لگی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ میرے خالو اور ابا بھی نور کی خاموشی پر کچھ متذبذب سے ہوئے تھے۔ عین نکاح کے وقت بجائے اعتراف میں سر ہلانے کے وہ پورے صحن میں نظریں دوڑا رہی تھی جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ نکاح ہونے والا تھا۔ ہم سب کی جان تو اس وقت بنی جب نور کھڑی ہو گئی اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ مجھے تو لگا کہ میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ نور ایسے نازک موقع پر کیسے اسٹیج سے نیچے اتر سکتی تھی؟ اس بات کا مطلب نکاح خواں سمیت سب لوگ کیا سمجھ سکتے تھے؟ یہی کہ لڑکی کی مرضی نہیں ہے۔ وہاں پوری برادری میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میرا دل تو یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ دیا ہو۔ کیا نور کو میں پسند نہ تھا؟ کیا وہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ نکاح سے اٹھ کر کسی لڑکی کا چلے جانا تو بہت بے عزتی کی بات تھی۔ میری تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ میری خالہ نور کے پیچھے لپکی تھی۔ میری والدہ کے چہرے پر بھی تیوری چڑھی تھی۔
نکاح خواہ میرے خالو سے پوچھنے لگا کہ بیٹی کی مرضی کہیں اور تھی کیا؟ اس بات پر میرے خالو کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی۔ ہچکچا کر بولے، نہیں قاری صاحب، میری بچی ایسی نہیں ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنوں کا یہ حال تھا کہ بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے لوگوں کی ایک دوسرے کے کانوں میں کی جانے والی کھسر پھسر دیکھ کر میری نظریں شرم سے جھکی جا رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا سب لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں کہ ایسے کالے کلوٹے دلہے کو دیکھ کر گونگی دلہن بھی بھاگ گئی۔ مرد کے اندر انا عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، یہ میری بہت بڑی اہانت تھی جو میں یہاں بیٹھا سہ رہا تھا کہ دلہن مجھے دیکھ کر عین نکاح کے وقت اٹھ کر چلی گئی۔ میرے خالو بھی اندر کی جانب چلے گئے، لیکن چند لمحوں بعد ہی نور اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں اس کا وہی طوطا قید تھا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کہنے لگی اسے اپنا طوطا بڑا عزیز ہے، اسی لیے اس کی موجودگی میں نکاح کرنا چاہتی ہے۔ سب لوگ ہی نور کی اس بات پر ہنسنے لگے، لیکن مجھے ہنسی نہیں آئی تھی، بلکہ نور پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے نکاح کے وقت اٹھ کر جایا جاتا؟ میرا دل رخصتی سے پہلے ہی خراب ہو چکا تھا۔ جب مولانا نے دوبارہ سے نور سے اعتراف مانگا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے سائن بھی کر دیے۔ اس کے بعد مجھ سے ایجاب و قبول مانگا تو وہ طوطا میرے ساتھ لفظ دہرانے لگا، کہنے لگا مجھے نور اپنے نکاح میں قبول ہے۔ طوطے کے اعتراف پر ماحول کی کشیدگی کافی کم ہو گئی تھی۔ وہ طوطا بڑی صاف زبان میں بات کرتا تھا کہ لوگوں کی عقل کو حیران کر دیتا تھا۔ بات صرف یہیں تک نہ تھی، رخصتی کے وقت بھی اس طوطے کا پنجرا ہماری گاڑی میں میرے گھر تک گیا تھا۔ یہاں تک تو بات میرے لیے بھی قابل برداشت تھی، لیکن جب نور کو میرے کمرے میں بٹھانے کے لیے میری کزنز لے جانے لگی تو نور نے وہ طوطے کے پنجرے کو بھی پکڑ لیا۔ میرا موڈ نکاح کے وقت ہونے والے تماشے سے بہت خراب ہو چکا تھا، اسی لیے میں بڑے بجھے دل کے ساتھ کمرے میں پہنچا تھا۔ نور دلہن بنی بیٹھی تھی، اس نے روایتی دلہنوں کی طرح چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک پل کے لیے میرا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا اور ہر سو پیار کی پھوار برسنے لگی۔ جو ہوا سو ہوا، میں نور کو یوں شرماتے ہوئے دیکھ کر سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا نور کے سامنے گیا اور آنچل کے پیچھے نظر آتے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بے شک وہ بے مثال لڑکی تھی، مگر جیسے چاند پر داغ ہوتے ہیں ویسے ہی نور کی قسمت میں قوت گویائی نہیں تھی۔ میں اس کے حسن میں قید ہوتا بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک دم طوطے کے بولنے کی آواز آئی۔ میں اچھل کر سیدھا ہو گیا، میرا سارا سرور ٹوٹ چکا تھا۔ طوطا اپنی کھری آواز میں کہنے لگا، دور ہٹو، کیوں بیٹھ رہے ہو تم میری نور کے پاس؟ طوطے کی یہ بات سن کر میں نے آس پاس نظر دوڑائی کہ آخر یہ طوطے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی پل میری بیوی ہلکے سے مسکرائی۔ میں نے جب اس کی جانب دیکھا تو میرا دل مزید بدمزہ سا ہو گیا، کیونکہ نور کے اس لمبے سے گھونگھٹ کے نیچے اس کی گود میں طوطا بیٹھا تھا جس کے سر پر نور بڑے ہی پیار سے انگلی سہلا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر بل پڑے تھے، مجھے واقعی بہت شدید غصہ آیا تھا۔ آج میری اور نور کی پہلی رات تھی، میں نے اس سے دل کی باتیں کرنی تھی، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں سے یہ طوطا ہمارے بیچ کباب میں ہڈی بن کر چلا آیا تھا۔ میں بہت مشکل سے ضبط کر کے رہ گیا، شاید میرے چہرے کے زاویے نور نے نوٹ کر لیے تھے۔ اس نے طوطے کو کچھ اشارہ کیا تو وہ فوراً سے اس کی گود سے اڑ کر واپس اپنے پنجرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پنجرا ہمارے کمرے کی کھڑکی میں رکھا گیا تھا۔ وہ طوطا پنجرے میں جا کر مجھے گھورنے لگا۔ میرا دل پوری طرح سے اچاٹ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی میں اپنا موڈ ٹھیک رکھتے ہوئے نور کے سامنے بیٹھا۔ پھر میں نے منہ دکھائی کی رسم کی اور اپنی جیب سے ایک سونے کی انگوٹھی بطور تحفہ نور کو پہنائی۔ میں اس سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی باتیں سننا چاہتا تھا، مگر کاش وہ بول بھی سکتی۔ میری ہر بات کا جواب وہ سر ہلا کر دے رہی تھی یا ہاتھ کے اشارے کر کے۔ مجھے اس کے ہر اشارے کا مطلب سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، مگر میں سمجھنے کی ناکام کوشش ضرور کر رہا تھا۔ میں جو بھی دل کی بات نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کرتا وہ مسکرا دیتی،
اور بغیر کوئی اشارہ یا رد عمل ظاہر کیے دوبارہ طوطے کی جانب دیکھنے لگتی۔ میں کوئی ٹھنڈے مزاج کا شخص نہیں تھا، میں غصے کا بہت تیز تھا، مگر شاید یہ بات نور نہیں جانتی تھی۔ اس کا بار بار طوطے کو دیکھنا مجھے اب شدید الجھا رہا تھا۔ اس رات میں اس بات کا پورا حق رکھتا تھا، نور اپنی نظروں کی عنایت مجھ پر کرتی، لیکن اس کی نظریں اس طوطے پر تھیں، اور وہ طوطا بھی بڑے غور سے نور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے نور سے کہا کہ تم بار بار طوطے کی جانب کیوں دیکھ رہی ہو؟ اتنے عرصے سے وہ تمہارے ساتھ ہی رہا ہے، آج سے تم ایک نئے رشتے میں بندھ گئی ہو، اب تمہاری زندگی میں بھی ہوں۔ آج پہلی دفعہ ہم ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج کے بعد مل رہے ہیں، تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اس طوطے سے۔ میرے ان الفاظ پر نور کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی، اور وہ مجھے افسردگی سے دیکھتے ہوئے کچھ اشارہ کرنے لگی۔ وہ نہ جانے مجھے کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی، میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے 2-3 بار مطلب اخذ کر کے بول دیا کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو، مگر وہ ہر بار نفی میں سر ہلا کر ایک نیا اشارہ کر دیتی۔ تبھی طوطا بولا کہ اوئے کالے کلوٹے، نور کہہ رہی ہے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میرے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتی، اسے میں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوں، اور تمہیں بھی مجھ سے پیار کرنا چاہیے جتنا کہ وہ کرتی ہے۔ طوطے کے یہ الفاظ سن کر میں سر سے پاؤں تک جل بھن گیا۔ ایک طوطا ہو کر وہ کیسا تیز دماغ کا تھا، اس سے بھی بڑھ کر اس نے مجھے بے عزت کیا تھا کالا کلوٹا کہہ کر۔ مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس پل اس طوطے کے لیے۔ میں بغیر کوئی بھی جواب دیے واش روم میں چلا گیا، اپنے کپڑے بدلے اور واپس آ کر لیٹ گیا۔ نور یوں ہی دلہن بنی بیٹھی مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اسے میرا یہ انداز برا لگا تھا، مگر میں اس پل شدید غصے میں تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو نور سو رہی تھی، وہ ابھی تک یوں ہی دلہن کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس پل وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، بالکل ایک گڑیا کی طرح۔ اس کی زلفیں تکیے پر بکھری تھیں۔ میں اس کے قریب گیا اور محبت سے لبریز ہو کر اس کے ماتھے سے بال ہٹانے لگا۔ میں نے ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بجلی کی تیزی سے طوطا پنجرے سے نکل کر آیا اور میرے ہاتھ پر اپنی چونچ گاڑ دی۔ وہ شور مچا رہا تھا، نور بھی اس شور سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طوطا شور مچاتے ہوئے بولا کہ نور میری بیوی ہے، خبردار جو اس کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ نور میری بیوی ہے، وہ یہ بات 10 بار دہرا چکا تھا، جبکہ نور بجائے اسے منع کرنے کے اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی اور بے ساختہ طوطے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ مجھے اس پل شدید جلن محسوس ہوئی تھی۔ اس طوطے نے میری شادی کی پہلی رات کے ساتھ ساتھ اب پہلی صبح بھی خراب کر دی تھی۔ میں نے نور سے کہا کہ ایک پرندہ ہو کر یہ کیسے اتنا منہ پھٹ ہو سکتا ہے، اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور ہاں اب یہ رات کو ہمارے کمرے میں بھی نہیں رہے گا۔ اتنا کہہ کر میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری اس بات سے نور کا چہرہ سنجیدگی میں ڈوب چکا تھا۔ میری امی بھی ذرا بگڑی ہوئی تھیں، انہوں نے نور کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر اب وہ اور کر بھی کیا سکتی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہمارے محلے کی عورتیں میری بیوی کی منہ دکھائی کرنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگیں۔ جو بھی عورت میری بیوی کو دیکھتی تھی تعریفوں کے پل باندھ دیتی تھی۔ آخر میری بیوی نور العین تھی ہی بہت خوبصورت، اس سے مل کر کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اس دوران نور کا طوطا اس کے ساتھ ہی صوفے کے کراؤن پر بیٹھا تھا۔ ان میں سے کچھ عورتیں تو طنز کے نشتر بھی چلا رہی تھیں کہ بیٹا تو تمہارا سانولا ہے، یہ گوری چٹی بہو آخر مل کہاں سے گئی ہے تمہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تبھی انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے میری بیوی سے سوال اٹھایا کہ بیٹی کتنا پڑھا لکھی ہو، کتنے بہن بھائی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس سوال پر نور نے نظریں جھکا لی، جبکہ میری امی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہیں میں سوچنے لگا کہ اب کیسے ان کو بتایا جائے کہ نور گونگی ہے۔ اگر انہیں پتہ چلتا تو یہ لوگ ہمارے خلاف 100 باتیں کرتے، ہمارا مذاق اڑاتے۔ نور ہنوز خاموش تھی اور اس کی جگہ میری امی ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اسی پل ایک اور عورت بولی اور کہنے لگی، بہو کو بھی بولنے کا موقع دو، ہم بھی تو سنیں اس کی کوئل سی سریلی آواز۔ اس بات پر میری امی ہڑبڑا گئی، بولیں کہ میری بہو بول نہیں سکتی، وہ گونگی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سبھی عورتوں کو جیسے طنز کرنے کا موقع مل گیا۔
فوراً ہی مذاق میں طرح طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑانے لگیں. کہنے لگیں کہ تبھی ہم بھی کہیں کہ یہ دودھ جیسی سفید لڑکی کا رشتہ آخر تمہارے بیٹے سے ہو کیسے گیا. بیچاری گونگی لڑکی اپنی پسند نہ بتا سکی. ایسی ہی کئی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے نور کو بھی ایسے ہی کہا کہ نور، جب شوہر کی کسی کام میں ضرورت پڑے گی تو کیسے اسے بلاؤ گی، کیا کرو گی، وغیرہ وغیرہ. وہ ہنس رہی تھیں اور میری امی غصے سے خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں. گویا ساری غلطی میری تھی جو میں نور سے شادی کر کے یہاں لے آیا تھا. ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا تبھی طوطا بولا کہ اٹھو اور جاؤ ورنہ کاٹ کاٹ کے ادموا کر دوں گا. خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی کہا، اور نکل جاؤ یہاں سے، نکلو نکلو. اتنا کہہ کر طوطا اڑتا ہوا آیا اور سب کے سروں پر چونچ مارنے لگا. تمام عورتیں مشتعل ہو کر طوطے کو برا بھلا کہتی ہوئی گھر سے بھاگ گئیں. میری بیوی نور خوشی سے اچھل پڑی اور چہک کر طوطے کے سر پر پیار کیا. اس کی آنکھوں میں اب احساس کمتری کی جگہ خوشی سے چمک تھی. وہ طوطے کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور میں امی کو دیکھتا رہ گیا. امی نے مجھے کئی کھری کھوٹی باتیں سنائی، مگر اب میں کیا کر سکتا تھا. آخر میں نے تنک کر کہا کہ اگر میں خوبصورت ہوتا تو 10 جگہ سے میرے رشتے کے لیے انکار نہ ہوتا، اور آج نور کی جگہ آپ کسی اور لڑکی کو دلہن بنا کر لے آتی. میں جیسا تھا مجھے ویسی ہی بیوی مل چکی ہے. اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. میں غصے سے امی کو کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا. ابھی میں کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ سامنے طوطا وارد ہوا. کہنے لگا کہ اندر نہیں جانا. میں نے اسے شعلہ باز نظروں سے دیکھ کر کہا کہ کیوں نہیں جانا. وہ بولا کہ اندر نور کپڑے بدل رہی ہے، تم نہیں جا سکتے. اس کی اس بات پر مجھے مزید غصہ آ گیا. میں کمرے میں جانے کے بجائے گھر سے باہر نکل گیا. میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا. کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا. یوں ہی کرتے کرتے میری شادی کو 2 ماہ گزر گئے. ان 2 ماہ میں ایک بار بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تھا. جب بھی میں نور کے ساتھ محبت سے لبریز دل کے ساتھ کچھ باتیں کرنے لگتا تو یہ طوطا بیچ میں آ جاتا تھا. وہیں دوسری جانب نور کو بھی مجھ سے زیادہ اپنے طوطے میں دلچسپی تھی. مجھے سچ میں اب یہ طوطا اپنا رقیب لگنے لگا تھا. مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ گویا نور کا شوہر میں نہیں بلکہ وہ طوطا ہی ہے. نور جب بھی مجھے کچھ کہتی تو میں سمجھ نہ پاتا. اب تو مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا. اس کے گونگے پن سے چڑ بھی ہونے لگی تھی، اور اس پل تو غصے کی انتہا نہ رہتی جب نور کی ہر بات میری جگہ وہ طوطا سمجھ لیا کرتا. دن بدن میرے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب تو میرا دل یہی کرتا تھا کہ بس کوئی موقع ملے اور میں اس طوطے کا کام تمام کر دوں، کیونکہ جب تک یہ طوطا ہماری زندگی میں تھا میں اور نور کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے. نور باقی سبھی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھا رہی تھی. وہ گھر کے کام کاج میں بھی امی کی مدد کرتی تھی. میری تمام تر ذمہ داریاں وقت پر پوری کرتی تھی، مگر جب طوطا اس کے سامنے ہوتا تھا تو وہ میری موجودگی میں اس طوطے کو اہمیت دیتی تھی، مگر مجھے یہ بات قطعاً قبول نہ تھی. ایک دن میں جب کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نور بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی. اسے سوتا دیکھ کر مجھے شرارت سوجی اور میں اپنا ہاتھ پانی میں بھگو کر اس کی جانب بڑھا. اس کے پاس بیٹھ کر میں نے ہاتھ سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو اس کی پیشانی پر ٹپکانا چاہا ہی تھا کہ تبھی طوطا اڑتا ہوا آیا اور میرے سر پر چونچ مار کر بولا کہ نور کو نیند سے مت جگاؤ، وہ ابھی سوئی ہے، میری بیوی کو مت جگاؤ. اس کے یہ الفاظ اس بار مجھے تمام تر حدود پھلانگنے پر مجبور کر گئے. نور کی بھی آنکھیں کھل چکی تھیں. میں نے غصے سے طوطے کو ایک گالی دیتے ہوئے زور سے ہاتھ سے جھٹکا. وہ جا کر دیوار سے لگا. اسی پل میں نے پھلوں کی ٹوکری میں پڑا چاقو اٹھایا اور طوطے کی جانب پھینک دیا. وہ چاقو جا کر طوطے کی گردن پر لگا اور ایک ہی سیکنڈ میں طوطے کا دھڑ تن سے جدا ہو گیا. خون کی پھوار اس کے گلے سے نکلی اور وہ زمین پر تڑپنے لگا. نور جو میرا بازو پکڑ کر روکنا چاہتی تھی مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ میرا بازو چھوڑ کر وہیں سکتے کی کیفیت میں زمین پر گر پڑی. طوطا کتنی ہی دیر تڑپتا رہا. وہ تڑپتا تڑپتا نور کے پاس آ چکا تھا. نور زمین پر بیٹھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی.
وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ نہ جانے چیخ کر روتے ہوئے کیا کہے جا رہی تھی۔ اس نے میری دائیں ٹانگ کو پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ مجھے جھنجھوڑ کر استفسار کر رہی تھی، مگر میں بے حس بنا اس طوطے کی جان نکلتی دیکھ کر اب سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ بغیر دھڑ کے طوطے کا وجود نور کی گود میں تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، گویا طوطے پر نہیں اپنے شوہر پر رو رہی ہو۔ میری امی بھی وہاں آ چکی تھیں۔ نور کو روتا دیکھ کر مجھے ڈانٹنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں گھر سے باہر چلا گیا۔ رات کے 12 بجے تھے جب میں گھر واپس لوٹا تھا۔ اب تک تو نور سو چکی ہوگی اور طوطے سے بھی جان چھٹ چکی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، بلب آن کیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ نور تو ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھل چکے تھے، چہرے پر سوکھے آنسو اور تکلیف نمایاں تھی۔ وہ طوطا ابھی بھی اس کی گود میں یوں ہی پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ نہ جانے کیا کہنے لگی۔ مجھے تو اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اگر طوطا ہوتا تو ضرور سمجھ جاتا۔ خیر مجھے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، اس کی حالت پر ترس آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے زمین سے اٹھانا چاہا، مگر وہ نہیں اٹھی اور مجھے غصے سے گھور کر کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جب وہاں سے نہ گیا تو وہ خود روتی ہوئی اپنے طوطے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ مجھے اس پل اس پر غصہ بھی آیا، مگر طوطے سے جان چھٹ چکی تھی۔ یہی سوچ کر مجھے تسلی ہوئی کہ کچھ دن بعد نور بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور نور طوطے کو یوں ہی سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ طوطے کی لاش سے اب بدبو آنا شروع ہو چکی تھی۔ میری امی نے پورے گھر میں اگربتیاں جلائیں اور نور سے کہا کہ اب اسے پھینک بھی دو، کب تک سینے سے لگائے پھرتی رہو گی۔ شاید میری امی کی بات کا اس پر اثر ہوا۔ وہ طوطے کو اٹھا کر اٹھی اور باہر صحن میں چلی گئی۔ گھر کے کچے حصے میں بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے مٹی کھود رہی تھی۔ پھر اس نے اس طوطے کو مٹی میں نہ جانے کس دل سے دفن کیا۔ اس پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے اسی مٹی پر سر رکھے لیٹ گئی۔ اتنا پیار تو کوئی انسانوں سے نہیں کرتا ہوگا جتنا نور ایک جانور یعنی پرندے سے کر بیٹھی تھی۔ مجھے اس پل خود پر غصہ سا آیا۔ کاش میں اپنے غصے پر قابو پا لیتا تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ جب 1 گھنٹے بعد بھی نور وہاں سے نہ اٹھی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اٹھانے لگا، مگر جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا تو اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، گویا جسم میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میں سمجھا کہ شاید وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے جو مجھے خبر سنائی وہ مجھے یوں سنائی دی کہ مبارک ہو، تمہاری محبت، تمہاری نور العین تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ تم نے اس کی پسند، اس کے شوق کی قدر نہیں کی، اور جو قدر نہیں کرتے ان سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، ہر رشتہ، ہر محبت۔ میں زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ کئی مہینے لگے تھے مجھے خود کو ہوش و حواس میں لاتے ہوئے۔ اب اکثر میری شامیں صحن کے کچے حصے میں ہی گزرتی ہیں جہاں میری نور کا طوطا دفن تھا۔ وہاں بیٹھ کر میں اکثر اس کی ڈائری پڑھتا ہوں جو مجھے اس کی وفات کے 6 ماہ بعد الماری سے ملی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے طوطے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، کیونکہ اس طوطے نے بہت ہی کم وقت میں اس کے من کی بات جان لی تھی۔ اسے اپنے شوہر سے اس سے بھی زیادہ محبت چاہیے تھی۔ جب ایک پرندہ اس کے من کی بات کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر بتا سکتا تھا تو پھر اس کا شوہر تو اس کی ہر سانس سے واقف ہوا کرے گا۔ مزید لکھا تھا کہ مگر افسوس، میرے شوہر نے میری زبان ہی کاٹ دی، میرے طوطے کو مار دیا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میں کتنی ہی دیر روتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری نور اس دنیا سے جا چکی تھی اور گئی بھی اپنے طوطے کے ساتھ تھی۔ کاش میں اسے سمجھ سکتا۔ جتنا وقت میں نے خود کا حسد و نفرت کی آگ میں جلایا، وہی اپنی بیوی کی محبت میں اسے سمجھنے میں گزارتا، تو آج شاید منظر کچھ اور ہی ہوتا۔ حقیقی زندگی میں بھی ہم محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ضد، انا اور ترجیحات کی لڑائی میں نفرت پیدا ہو کر تمام تر جذبات کو آگ لگا دیتی ہے۔